جس انسان کا عقیدہ مضبوط نہیں اس انسان کا عمل بھی مضبوط نہیں۔ آج عقیدوں کی کمی نہیں ہے، عقیدوں کی بھرمار ہے، بلکہ بازار عقائد لگے ہوئے ہیں، جسے جو دل چاہتا ہے اس عقیدے کو بیان کرتا ہے۔ جس چیز کی کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے۔ مسلمان بہت ہیں لیکن عملی مسلمان بہت کم ہیں۔ یہ مسئلہ صرف اس زمانے کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ نبی کے بعد سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب اسلام آیا تو بہت سارے مسلمان بنے فتح مکہ کے بعد، لیکن ایسے مسلمان تھے کہ زبان سے محمد کا کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن عملاً رسول کو رسول نہیں مان رہے تھے۔ تبھی خدا نے سورہ منافقون کو نازل کیا کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور دل میں مانتے کچھ ہیں۔ تو منافق کی نشانی یہی ہے کہ منافق زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ عقیدہ رکھتا ہے اور عمل میں کچھ اور دکھاتا ہے۔ تو مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں جو اہل بیت کا ماننے والا ہوں، جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں، علی ولی اللہ کہہ رہا ہوں، کہیں مجھ میں نفاق تو نہیں ہے کہ میں زبان سے کچھ کہوں اور عمل میں کچھ دکھاؤں۔ زبان سے کہوں کہ علی میرا ولی ہے، میں ولایت علی کے اندر ہوں، اور امام نے کسی کو کہا کہ میرا شیعہ ہے، کہاں مولا؟ کہ کیسے پتا چلے؟ کہ مولا آپ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ تو امام نے کہا تجھے ولایت کا ترجمہ پتہ ہے؟ کہ مولا کیا مطلب؟ جو آپ کی ولایت کا ماننے والا ہے اس کا مطلب وہ علی ولی اللہ کا ماننے والا ہو۔ تو امام نے کہا ولایت کا ترجمہ ہے حکومت۔ تو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو تمہارے دل میں کس کی حکومت ہے۔ اگر دل پر علی حاکم ہے تو سمجھ جانا تو ہماری ولایت کے اندر ہے، اگر دل پر علی حاکم نہیں ہے تو جو حاکم ہے تو اس کی ولایت میں ہے۔ تبھی سورہ یاسین میں خدا کہتے ہیں لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ونعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا کوئی شیطان کی بھی عبادت کر سکتا ہے؟ فرمایا بندگی کو دیکھ، تو زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن ہے کس کی بندگی میں، ہے کس کی غلامی میں؟ لفظ بندے کی معنی یہ ہے کہ غلام کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے رسالت بعد میں دی، پہلے اسے عبد بنایا۔ پہلے کہتے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پہلے عبد ہے بعد میں رسول ہے، اور عبد انسان تب بنتا ہے جب اس کی بندگی میں آتا ہے۔ اور فرمایا اے رسول 40 سال تک اپنی رسالت کا اعلان نہ کرنا۔ کہ پروردگارہ کیوں؟ فرمایا پہلے 40 سال خود کو منوا، اس کے بعد میری خدائی کو منوانا۔ جب تک انسان خود کو نہیں منواتا، امام فرماتے تو کب تک دوسروں کو شیعہ بنائے گا؟ آج ہم اسی کوشش میں ہیں کہ 10 شیعہ ہیں، 20 30 جب کثرت میں آ جائیں گے پھر یہ مسائل بھی تو بنتے ہیں۔ اتنے کثیر شیعہ ہوں لیکن عمل نہ ہو، لیکن کربلا میں 72 ہوں اور عمل ہی عمل ہو۔ تبھی میرے چھٹے امام نے فرمایا، کسی نے کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کہ کربلا میں دادا کے پاس 72 تھے، اگر میرے پاس ایسے 22 بھی ہوں تو میں قیام کرنے کے لیے تیار۔ اہل بیت نے کبھی بھی کوانٹٹی کو نہیں دیکھا، ہمیشہ کوالٹی کو دیکھا۔ ایسے ایسے مولا کے خطبے تھے کہ سننے والے 4 ہوتے تھے، کبھی سننے والے 2 ہوتے تھے۔ امام نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ میں مجلس پڑھوں تو سننے والے ہزاروں ہوں۔ فرماتے تھے اگر 2 ہوں تو ایسے ہوں کہ مالک اشتر بنے، 2 ہوں ایسے ہوں ابو ذر غفاری بنے، کیونکہ 1000 لوگ لیکن اگر بے عقل ہوں، بے عقیدہ ہوں یہ بدتر ہیں، لیکن اگر ایک ہو اور با عقیدہ ہو اور با عقل ہو، یہ ایک پوری بستی کو علی والا بنا دیتا ہے، اور وہ ہزاروں رہ کر جائیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لبنان کے شیعہ علماء فرماتے ہیں کس کی تبلیغ کا اثر ہے؟ یہ ابو ذر کی تبلیغ کا اثر تھا کہ پورا جنوب لبنان شیعہ بنا۔ ایران میں اتنا بڑا انقلاب آیا، ایک خمینی بنا،
اس نے پورا انقلاب لا دیا. یعنی اگر ایک انسان خوش صفت، خوش عقیدہ، خوش عقل بن جائے تو فرمایا پوری بستی کو بدل سکتا ہے. اسی لیے اہل بیت ایک پہ محنت کرتے تھے، ایک پہ فوکس کرتے تھے. میں نے شاید پچھلے سال ایک فارمولہ دیا تھا، اگر ہر مومن اس فارمولے پہ عمل کرتا تو آج ہر جگہ علی والے ہوتے، ہر جگہ علی کے ماننے والے ہوتے. ہم اکثر کوشش کیا کرتے ہیں کہ 100 لوگ شیعہ بن جائیں، 1000 لوگ علی والے بن جائیں، 10,000 لوگ اہل بیت کے مکتب میں آ جائیں. لیکن اگر انسان محنت کرے، کیا محنت کرے بھائی؟ 1 سال، مثلا آج کیا ہے؟ آج 12 محرم ہے. آج آپ عہد کر دیں کہ مولا اس 12 محرم سے اگلی 12 محرم تک 1 سال کا وقت ہے، میں اس 1 سال میں ایک بندے پہ محنت کروں گا، زیادہ نہیں، ایک پہ محنت کروں گا. اب وہ دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی گنہگار بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کے صرف عقیدے کو بدلا جائے. عقیدے کا مطلب دین سے بھی ہے، نظریے سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے. میں ایک انسان پہ محنت کروں گا اس 1 سال میں کہ خدا اسے ایسا بنا دوں جیسا علی بن ابی طالب دیکھنا چاہتے ہیں، اسے ایسا بنا دوں جیسا رسول خدا دیکھنا چاہتے ہیں، اسے ایسا بنا دوں جیسا پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے. 1 سال میں ایک بندے پہ محنت کریں اور اس ایک بندے کو ایسا بنا دیں جیسا علی بن ابی طالب ہے. اگر اس مجلس میں آج 100 لوگ موجود ہیں اور یہ عہد کر کے مجلس سے واپس جائیں کہ ہم 1 سال ایک بندے پہ محنت کریں گے، جب اگلے سال یہی 12 محرم آئے گی تو یہاں سے 100 جاؤ گے، جب واپس آؤ گے اور 100 کو لاؤ گے. یہی سال بڑھتے جائیں گے، 100 بڑھتے جائیں گے. اسی طرح اہل بیت محنت کرتے تھے، ایک بندے پہ محنت کرتے تھے، اسے ایسا بناتے تھے جیسے مالک اشتر تھے، جیسے حبیب ابن مظاہر تھے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تو ایک انسان کو ہدایت دے گا، ایک انسان کو مکتب اہل بیت میں لائے گا، دنیا شاید یہ کہے تم نے ایک کو نجات دی ہے، لیکن میں پروردگار عالم کہوں گا من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک کو زندگی دی، دنیا کہے گی اس نے ایک کو زندگی دی ہے، لیکن میں خدا کہوں گا اس نے پوری کائنات کو ہدایت دی. صلوات پڑھے محمد و آل وعجل فرجہم. اصل میں ہمیں اپنے روٹس کو تھوڑا بدلنا ہے، تھوڑی اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. کبھی فرمایا انسان کا عقیدہ جب تک مضبوط نہ ہو اس کا عمل تب تک مضبوط نہیں ہو سکتا. اب یہ عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ نام ہے سوچ کا. جب عقیدہ بنتا ہے تو سوچ بنتی ہے. اس سوچ کے پیچھے ایموشن ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کی سوچ ہے کہ اگر کسی نے مجھے گالی دی تو میری بے عزتی ہو گئی، اب مجھے اس سے انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے. اب وہ لاکھوں بھی خرچ کرے گا کہ بھائی اس نے 10 لوگوں میں مجھے گالی دی تھی، اب اس کا بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے لینا ہے، وہ اس کے پیچھے لگے گا. یعنی اس کی یہ سوچ بن گئی. اگر کسی نے مجھے ایک برا لفظ کہا گویا میری بے عزتی ہو گئی، اس کا انتقام لینے چلے گا. لیکن ایک اور انسان ہے، اس کی ایک سوچ ہے، وہ کہتا ہے اگر اس نے مجھے گالی دی ہے میں صبر کروں گا، اس کی نیکیاں میرے اعمال میں آ جائیں گی. دونوں سوچیں ہیں، 2 انسان ہیں. ایک اپنی سوچ پہ ری ایکشن دکھاتا ہے، ایک اپنی سوچ پہ خاموش رہتا ہے. یہی قصہ عقائد میں ہے. اگر کوئی آپ کے مولا کو برا بھلا کہے گا آپ یہاں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس سے لڑ پڑیں گے. اور دوسری طرف اگر کوئی ان کے بڑوں کو برا بھلا کہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. قصور ان کا نہیں ہے، کیونکہ سوچ کے پیچھے جذبات ہوتے ہیں، سوچ کے پیچھے ایموشنز ہوتے ہیں. وہی ایموشنز جو آپ اپنے مولا کے لیے رکھتے ہیں وہ اپنے آقاؤں کے لیے رکھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو یزید کو اپنا آقا مانتے ہیں، جب آپ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، ان کی سوچ ہے. کچھ ایسے ہیں جو قاتل علی کو بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں. اب آپ ان کو کہیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ بن گیا کہ وہ میرا لیڈر ہے، اور اس عقیدے کے پیچھے اس کی ایک سوچ ہے. وہ سوچ ایموشنز کی حامل ہے، جذبات کی حامل ہے. جب آپ جذبات کو چھیڑتے ہیں تو انسان ری ایکشن دکھاتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ جب تک سوچ نہیں بدلے گی تب تک ایموشنز نہیں بدلیں گے، جب تک سوچ نہیں بدلے گی تب تک جذبات نہیں بدلیں گے. تو ہم اگر کسی کے جذبات کو بدلنا چاہتے ہیں اس کی سوچ کو بدلنا ہوگا، اور بہترین طریقہ سوچ کو بدلنے کا عقل ہے. اس کا عقیدہ مضبوط نہیں جس کی عقل مضبوط نہیں.
کہ مولانا اسماعیل سب جانتے ہیں، بہت بڑے مناظر گزرے ہمارے، تو وہاں پہ یا علی مدد کی بحث چل رہی تھی کہ ہم علی سے مدد مانگتے ہیں، تو سامنے وہابی تھا، اس پہ کل گفتگو کروں گا، یہ مذہب کیسے بنا، اسلام کو کون کون سے نقصانات پہنچائے۔ انہوں نے کہا آپ علی سے مدد مانگتے ہیں؟ ہاں علی مدد کرتے ہیں، کہ کریں نہ کریں وہ علی کی مرضی، ہمارا عقیدہ تو ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ کہ وہاں پہ ایک مکھی اڑ رہی تھی، اس مولوی صاحب نے مکھی کو پکڑا، پر کو توڑا، کہا بلا علی کو، کہو یا علی مدد، اور آ کر علی اس مچھر کے، اس مکھی کے پر کو آ کر ملا کے دکھائیں۔ کل بھی عرض کر چکا، جب بحث عقل کی ہوتی ہے اور امام فرماتے ہیں میرا چاہنے والا وہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ عقل مند ہوتا ہے۔ بے وقوف کبھی بھی علی والا نہیں ہو سکتا، احمق کبھی بھی علی والا نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی کو شاید برا لگے، لیکن یہ بات یاد رکھے، جو جو علی کے در پہ آئے وہ عقل مند تھے، جس نے علی کو در کو چھوڑا اس کے وجود میں عقل نہیں تھی، اگر عقل ہوتی کبھی بھی علی کو نہ چھوڑتا، کیونکہ عقل کہتی ہے عالم کے دروازے پہ جاؤ، عقل کہتی ہے شجاع کے دروازے پہ جاؤ، عقل کہتی ہے با تقوی کے دروازے پہ جاؤ، یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس سے پوچھو جسے اس بات کا پتہ ہے۔ جو جاہلوں کے دروازے پہ جاتا اس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آپ پہ اٹیک ہوتا ہے تو جواب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہم کہتے ہیں جواب حلی، ایک جواب نقضی۔ حلی جواب یعنی قرآن سے اعتراض کیا جائے تو جواب قرآن سے ہو، حدیث پہ اٹیک کیا جائے تو جواب حدیث سے ہو، تاریخ سے اٹیک کیا جائے تو جواب تاریخ سے ہو۔ لیکن ایک ہوتا ہے نقضی جواب، اور سب سے کامیاب ترین جواب بھی کون سا ہوتا ہے؟ نقضی جواب ہوتا ہے، اور یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کی عقل مضبوط ہو، کیونکہ حلی جواب میں آپ لوگ پھنس جائیں گے۔ جیسے اس نے کیا، مولانا اسماعیل صاحب بھی سوچنے لگے اب جواب دوں تو کیا دوں، بلاؤ علی کو، اور مکھی کا پر ملا کے دکھائے۔ اتنے مولانا سوچ رہے تھے، مجمع کے بیچ سے ایک بوڑھا ملنگ اٹھا، اس نے کہا مولوی صاحب اس کا جواب تو میں دوں گا، آپ نہیں دیجیے گا۔ کہا بھائی دو بسم اللہ دو۔ یہ بوڑھا اٹھا اور اس نے عصا اٹھایا اور یا علی مدد کہہ کے اس کو مارنے لگا۔ کہتے ہیں اتنا مارا اس بیچارے کو، اس کے بازو ٹوٹ گئے۔ اب بوڑھے نے کہا تو یا علی مدد کہہ کے بازوؤں کو جڑوا کے دکھا۔ پھر میں یا علی مدد، یہ ہے جواب نقضی۔ مدد کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ حاضر بھی ہے اللہ ناظر بھی ہے، پھر اتنے مریض ہاسپٹل میں ہیں اور وہ کہے یا اللہ مدد کے، خدا اسی وقت اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ مدد کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان رکھنا، مدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ استطاعت رکھتے ہیں ہماری مدد کرنے کی۔ اور کئی ایسے مواقع بھی آتے ہیں جہاں پہ خدا بھی بندے کو شفا دیتا ہے اور اہل بیت اس کے اذن سے ان کے بندوں کو شفا دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئی، ایک کتاب آئی، ایک نور آیا۔ اور تمام تر مسلمان فرماتے ہیں جب نبی خدا معراج پر گئے تو فرمایا معراج پہ جانے اللہ جانے کتنی دیر معراج پر رہے۔ حدیث معراج شیعوں کے پاس بھی ہے، حدیث معراج سنیوں کے پاس بھی ہے۔ فرمایا جب معراج پر گئے، جتنا عرصہ معراج پر گئے، یہ پوری کائنات رکی رہی، وہیں پر تھمی رہی، اس میں کوئی حرکت نہیں تھی، نہ بادل چلتے تھے، نہ ہوائیں چلتی تھی، نہ دریا چلتے تھے، پوری کائنات رکی رہی۔ لیکن جیسے نبی معراج سے واپس آئے، کنڈی نے دوبارہ ہلنا شروع کر دیا، پانی نے دوبارہ بہنا شروع کر دیا۔ تو پھر کسی مسلمان نے پوچھا یا رسول اللہ جتنی دیر آپ معراج پر رہے تھے یہ کائنات رکی ہوئی تھی، اور جب آپ معراج سے واپس آئے کائنات نے سانس لینا شروع کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی خدا فرماتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اے بندہ مومن، اے بندہ خدا، جب تمہارے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو بدن رک جاتا ہے، جب بدن میں روح واپس آتی ہے تو بدن کی حرکت پھر شروع ہو جاتی ہے، پھر تو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ہم ہیں روح کائنات، جب کائنات سے چلے جاتے ہیں تو کائنات رک جاتی ہے، جب کائنات میں واپس آتے ہیں پھر کائنات چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج صاحب عقل مسلمان سے پوچھئے، ظاہراً رسول خدا تو کائنات سے جا چکے، لیکن بادل اب بھی چل رہے ہیں، دریا اب بھی چل رہے ہیں، چڑیا اب بھی چہچہا رہی ہے۔ اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات موجود ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق عطا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عجل
عقل کا فیصلہ تھا. شکایت آواز کی مجھے ہمیشہ رہتی ہے، آواز بہت کم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب 10 دن محرم میں 60-70 مجلسیں بھی آپ پڑھیں، پھر آ کر یہاں اتنا زور بھی لگائیں، ہمارے تو گردے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ لاؤڈ صحیح ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عجل فرج. تو یہ عقل کا تقاضا ہے کہ آج اگر کائنات چل رہی ہے، یقیناً کوئی ایسی روح کائنات موجود ہے. مصطفیٰ تو ظاہراً جا چکے، اور وہ روح کائنات کون ہے؟ یہ اہل سنت میں جو عرفاء کے یا تھوڑے بہت صوفیزم کی طرف ان کا رجحان ہے، وہ نام چینج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی قطب اعظم موجود ہے جس کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے. اب نام کو بدلا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم اسی قطب اعظم کو امام زمانہ کہتے ہیں. ہم اسی قطب اعظم کو امام مہدی کہتے ہیں جس کے صدقے میں خدا کائنات میں اپنی برکتوں کو نازل کر رہا ہے، جو فیاض مطلق ہے. یعنی خدا فیض تو دیتا ہے لیکن فیض کسی کے ہاتھوں سے دیتا ہے. بارش ویسے بھی برسا سکتا ہے لیکن بارش کو برسانے کے لیے بادل کا ہونا ضروری ہے، روشنی کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے. بالکل اسی طرح جب اپنے فیض کو نازل کرتا ہے تو کوئی ایسا فیض لینے والا موجود ہو، اور اس کے لیے دلیل جو سری ترین دلیل ہے وہ سورہ انا انزلنا میں موجود ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح. یہ ملائک نازل ہوتے ہیں، اسے عربی میں صیغہ مضارع کہتے ہیں. یہ استمرار کی معنی دیتا ہے، یعنی کنٹینیوسلی یہ ملائک نازل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ نبی کے زمانے میں نازل ہوئے. تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائک ہر سال نازل ہوتے ہیں. تو آئیے پوچھئے کسی مولانا سے، پوچھئے کسی مفتی سے کہ آپ نے ملائکوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ کہ آپ کے گھر پہ نازل ہوئے یا میرے گھر پہ نازل ہوئے؟ تو ہمارے پاس جواب ہے، یہ ملائک امام زمانہ کی خدمت میں آتے ہیں، ہماری تقدیروں کو لے کر آتے ہیں، ہمارے اعمال کو لے کر آتے ہیں کہ سال کس کو کتنا رزق دینا ہے. اور خدا امام وقت کے ہاتھوں سے پورے کائنات میں رزق کو تقسیم کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جب تک انسان اپنے عقیدے کو عقل کی منزل سے مضبوط نہ کرے، اس عقیدے کی بنیاد عقل ہے. تبھی فرمایا اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے. فروع میں تقلید کیوں واجب ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آپ نے اصول کو عقل سے مان لیا تو آٹومیٹیکلی فروع میں تقلید کرنی پڑتی ہے. کیسے؟ آپ نے ڈاکٹر کو چوائس کرنے میں تحقیق کی، تحقیق کرنا آپ پہ واجب ہے کہ جس ڈاکٹر کو میں دکھا رہا ہوں پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں، ڈگری جعلی ہے یا اصلی ہے. یہ پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے کہ فیک ڈگری ہے، اصلی ڈگری ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے نہیں پڑھا، ایگزام دیے کہ نہیں دیے. جب آپ نے ساری تحقیق کی، اب ڈاکٹر کو مان لیا، اب اس کی تقلید واجب ہے. اب جو نسخہ لکھے گا آپ اس نسخے پہ عمل کریں گے. پہلے خدا پر تحقیق کرنی، واقعاً میرا رب ہے. جب آپ نے عقل سے تسلیم کر لیا، اب جو رب کہے گا اس کی تقلید واجب ہو جائے گی. جب رب کو تسلیم کیا پھر مصطفیٰ کو تسلیم کرنا پڑے گا. جب تحقیق کی واقعاً یہ اللہ کا نبی تھا، اس نے معجزہ لایا، اس نے کتاب لائی، اس نے زحمتیں اٹھائی، سارے قرائن کو دیکھو گے. جب مصطفیٰ کو نبی تسلیم کر لیا اب اس کی مصطفیٰ کی تقلید بھی واجب ہو جائے گی. اب مصطفیٰ کسی کا ہاتھ بلند کر کے کہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لیکن اگر عقل نہ ہو، بندہ اگر عقل سے کام نہ لے، کل میں نے چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ انسان اگر عقل کا استفادہ نہ کرے. آج ہر مسلمان کو آپ عقل کے ذریعے سے مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں. یہی من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب ایک طرف دشمن ہے، ایک طرف سادہ مسلمان ہے. سادے مسلمان کو الفاظ کی بحث میں ڈالا جاتا ہے، اور جس کا میں مولا، اس کا مطلب یہ ہے جس کا میں دوست، اس کے علی دوست. آپ ذرا ان کی عقلوں کو جھوڑیے. آپ کے یہ بتاؤ مصطفیٰ کا لقب کیا ہے؟ رحمتاً للعالمین. کن کے لیے رحمت ہے؟ عالمین کے لیے رحمت ہے. اس میں کافر بھی شامل ہے، اس میں منافق بھی شامل ہے، اس میں مومن بھی شامل ہے، سب کے لیے رحمت ہے. اور اس کی رحمت کی سادہ سی مثال یہ ہے، یہ جب کسی گلی سے گزرتے تھے، کافرہ عورت ان کے سر پہ کچرا پھینکتی تھی.
اصحاب کہتے تھے یا رسول اللہ راستہ کیوں نہیں بدلتے؟ کہ میں رحمت ہوں، میں راستہ نہیں بدلتا، کسی کی بات مجھے بری نہیں لگتی، بار بار گزرتے تھے، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے، یا رسول اللہ راستہ بدلیے، کہ کچرا پھینکنا اس کا کردار ہے، بار بار گلی سے گزرنا یہ میرا کردار ہے، ایک دن جیسے گزرے کچرا نہیں آیا، نبی کو یاد آئی کہ پھینکنے والی نے آج کیوں نہیں پھینکا؟ پوچھا کیوں نہیں پھینکا؟ کہ یا رسول اللہ سنا ہے بیمار پڑ گئی ہے۔ تو اچھا تو چلیے اس کی عادت کے لیے چلتے ہیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین، وہ ظلم پہ ظلم کر رہی ہے لیکن نبی رحم پہ رحم کر رہے ہیں، اپنے کردار سے اس کو بدلنا چاہتے ہیں، کا پیغام بھیجو ہم اس کے گھر میں آنا چاہتے ہیں۔ بوڑھی کو پتا چلا مصطفیٰ محمد احمد ملنے آ رہے ہیں، اس نے کہا یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے کہ جو روز کچرا پھینکتی تھی مذاق اڑانے آئیں گے، ہاں بھائی بوڑھیا تمہیں کیا ہوا؟ اللہ کا شکر بیمار پڑ گئے، تمہارے اوپر موت آئے، کہ یہ بددعا دینے آئیں گے اور میری بیماری پہ ہنسنے آئیں گے۔ کہ جیسے رسول خدا اس کے گھر گئے، نبی نے اس پر سلام کیا، پریشان ہو کر کہنے لگی میں تو سمجھ رہی تھی آپ مجھے بددعا دینے آئیں گے، آپ خوش ہوں گے کہ میں بیمار پڑ گئی ہوں۔ کہ نہیں، تو نے آج کچرا نہیں پھینکا، مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، میں دعا کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے۔ کہا کہ اتنا رحم کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ میں رحمان الرحیم رب کے ماننے والا ہوں۔ اگر آپ کی شخصیت ایسی، ایسا رب اگر آپ کا ہے، اس رب پر میں بھی ایمان لانا چاہتی ہوں۔ وہ مصطفیٰ جس کو کافر کا بیمار ہونا برداشت نہیں، اتنا رحمت للعالمین، اتنی تکلیفیں دی لیکن کبھی بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہ کیا۔ اب اے مسلمان ذرا اپنی عقل سے سوچ، آخری حج ہے، حج سے واپس آتے ہیں، واپس آتے ہوئے اتنی گرمی ہے کہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی ابا کے دامنوں کو سر پہ ڈال دیتے تھے، پاؤں جلتے تھے تو کبھی ابا کو پاؤں کے نیچے دے دیتے تھے، کبھی اونٹوں کے پالانوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، اتنی شدید گرمی۔ وہ مصطفیٰ جس سے بوڑھیا جو کافر ہے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر دو، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو کہو پیچھے آ جائیں، جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو کہو یہیں پہ باقی رہیں۔ اتنی دھوپ، تاریخ دان کہتے ہیں یہ اس زمانے کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع تھا، اس زمانے کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع تھا۔ کائنات میں اتنا مجمع کسی نے جمع نہیں کیا جتنا مصطفیٰ نے جمع کیا تھا، کیونکہ لوگوں کو بتا کر گئے تھے یہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ ہر مسلمان حج پہ جا رہا تھا، بچوں کو جمع کیا، عورتوں کو جمع کیا، بوڑھوں کو جمع کیا، جوانوں کو جمع کیا، اور اتنی گرمی میں جمع کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ تنکا بھی لے کر آؤ، مجھے ممبر بنانا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس گرمی کے میدان میں، اس صحرا میں لکڑیاں کہاں سے لائیں؟ کہ جتنی بھی لکڑی ملتی ہے لے کر آؤ۔ تنکا جمع کیا اور ممبر کو بنایا۔ یا رسول اللہ تنکا کیوں اٹھوا رہے ہیں؟ رسول خدا فرمائیں گے کیونکہ انسان اگر کسی سفر پہ جاتا ہے اور وہ سفر گرمی والا ہو، وہ مشکل والا ہو، اس سفر میں خود بیمار ہو جائے یا ماں بیمار ہو جائے یا بیٹے کا انتقال ہو جائے، جب وہاں پہ آتا ہے 10 سال بھی گزر جاتے ہیں، آپ اس سے پوچھو گے جب کربلا کے سفر پہ گئے تھے، مکے مدینے کے سفر پہ گئے تھے، وہ سفر کیسا گزرا تھا؟ یہ خود کہے گا وہ سفر بڑا سخت تھا، اس پہ ایک برا واقعہ ہوا تھا، گرمی بہت تھی، یا بیٹا مر گیا تھا، یا میں بیمار پڑ گیا تھا۔ تو جس سفر میں سختیاں ہوتی ہیں وہ سفر پوری زندگی انسان کو یاد رہتا ہے۔ نبی نے گرمی میں تنکا اٹھوایا تاکہ جب تک زندہ ہو یہ تنکا یاد ہو، اس تنکے سے میں نے ممبر بنایا تھا۔ وہ رحمت للعالمین لوگوں کو دھوپ میں بیٹھا رہا ہے، اتنی محنت کروا رہا ہے، کس لیے؟ عقل سے پوچھئے کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس کا میں دوست ہوں۔ عقل مانتی ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ کبھی اس کو عقل قبول نہیں کرتی کہ جس صرف دوستی کے بتانے کے لیے یا رسول اللہ مدینے میں جا کر بتا دے کہ علی آپ کے دوست ہیں، علی آپ کے داماد ہیں، علی آپ کے رشتہ دار ہیں، علی آپ کے بھائی ہیں۔ اور سوال کیا کیا؟ الست اولی بانفسکم، سوال کرتے ہیں کہ اے لوگو کیا میں تمہارے نفسوں کا مالک نہیں ہوں؟ نفسوں کا، جان کا مالک نہیں ہوں؟ کیا تمہاری اولاد کا مالک نہیں ہوں؟ کیا تمہارے مال کا مالک نہیں ہوں؟ یعنی اگر میں کہوں بیوی کو چھوڑ دو تو کیا چھوڑو گے؟ نہیں۔
اگر میں کہہ دوں مال اللہ کی راہ میں تو دو گے نہیں؟ کیا میں اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نبی نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہماری جان کے مالک ہو، ہمارے نفسوں کے مالک ہو، ہماری ہر شے کے مالک ہو۔ تو اس وقت فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب اور مسلمان خود سے پوچھے، جس مسلمان کے دل میں محمد کی اتنی محبت کہ اس کی جوتیاں سر پہ رکھے، اتنی محبت کہ اس کے ایک بال کو دیکھنے کے لیے لاہور میں مجمع جمع ہو جائے، پتہ نہیں کہ وہ بال مصطفیٰ کا ہے بھی کہ نہیں، لیکن نسبت ہے کہ بال نبی کا ہے، لیکن اتنا مجمع جمع ہو جاتا ہے، جوتی کی صرف شکل ملتی ہے، جوتیوں کو سر پہ باندھا جاتا ہے، اتنی مصطفیٰ سے محبت پائی جاتی ہے، زلفوں کو بڑا کیا جاتا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، کالی کملی پہنی جاتی ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اماموں کا رنگ سبز کیا جاتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کے گنبد کا رنگ سبز ہے، اس کی دیواروں کو چوما جاتا ہے، مصطفیٰ مدینے کی گلیوں کو میٹھا میٹھا کہا جاتا ہے، یہ سارے عقیدے کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے، محبت کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ جب عظمت احترام پہ مسلمان آتا ہے تو نبی کی جوتیوں کو سر پہ رکھتا ہے، اور بے احترامی کا یہ عالم کہ نبی کو اپنا دوست کہے، ہاں نبی کیا دوست بن سکتے ہیں؟ وہ تو نبی ہیں، وہ تو رسول ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کس کا عقیدہ کیا ہے، لیکن ہم شیعہ نبی کو دوست نہیں مانتے، نبی کو مولا مانتے ہیں، نبی کو آقا مانتے ہیں۔ اور یہ بحث بھی چھڑی کہ علی کس کس سے افضل ہے، اور کسی نے کہا کہ علی چوتھے پر ہے، علی کس نمبر پر ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ سارا جواب اس من کنت مولا ہو فہذا علی مولا میں موجود ہے، اور جواب مصطفیٰ نے دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم مصطفیٰ کو کس کس کا مولا مانتا ہے، لیکن میں مصطفیٰ کو آدم کا مولا مانتا ہوں، نوح کا مولا مانتا ہوں، یوسف کا مولا مانتا ہوں، یعقوب کا مولا مانتا ہوں، صالح کا مولا مانتا ہوں۔ بس جس کا مصطفیٰ مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ مصطفیٰ کن کن کے مولا ہیں، کن کن کے آقا ہیں۔ مصطفیٰ انبیاء کے مولا ہیں، مصطفیٰ اصحاب کے مولا ہیں، مصطفیٰ مسلمانوں کے مولا ہیں، مصطفیٰ ہمارے نفسوں کے مولا ہیں۔ اور فوراً کہا جس کا میں مولا ہوں بس اس کو علی کو بھی اپنا مولا ماننا چاہیے۔ اس وقت سب نے علی کو اپنا مولا مانا، اور عجیب مقام غدیر خم ہے یہ۔ میں نے کسی مسلمان سے کہا، میں نے کہا کہ کتنی سال آپ کی ایج ہو گئی؟ کہنے لگے کہ مولانا 50 سال عمر گزر گئی۔ ہمارے استاد تھے، انگلش پڑھاتے تھے کراچی میں، اہل سنت سے تعلق تھا۔ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی کا؟ مولانا 50 سال گزر گئی۔ اچھا، اتفاق سے ان کی جو بیوی تھی وہ شیعہ تھی، خود تو تھے اہل سنت سے تھے، اور کہتے تھے گھر میں بڑی بحث چلتی رہتی ہے۔ میں نے کہا اتنا بتاؤ، 50 سال زندگی گزر گئی، آپ کے مفتی اور مولانا نے 50 سال اپنی مسجدوں میں من کنت مولا سنایا کیوں نہیں؟ جس کو لاکھوں کا مجمع سنا کرتا تھا۔ تو سوچنے لگا کہ نا واقعی یہ چیزیں آج ہمیں سننے میں آ رہی ہیں، یعنی اتنے سالوں کے گیپ کے بعد طارق جمیل جب کہتے ہیں کہ علی کو مولا کہو، اور انہی کا مجمع تعجب سے دیکھتا ہے، تو کہتا ہے گھبرا کیوں گئے ہو؟ یہ نبی نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب ترجمہ چھوڑ دیجئے، دوست کم از کم لفظ مولا تو کہو، وہ تو عربی کا لفظ ہے۔ اب تم دوست کی معنی میں لو یا کسی بھی معنی میں لو، لیکن مولا تو کہو۔ نبی نے کہا کہ من کو تم مصدقہ حدیث، صحیح حدیث جس کو نقل کر رہے، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اتنے صحابیوں سے منقول ہے۔ لیکن 70 سال 50 سال صدیاں گزر گئیں، مسجد میں اس روایت کو نہیں سنایا گیا، کیونکہ سنایا جاتا تو عقلیں کھٹکتی ہیں، پھر روکا کیوں جاتا ہے۔ مکتب اہل بیت تبھی فرماتا یہ مکتب کس کا مکتب ہے؟ عقل کا مکتب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عالم کی جگہ پر عالم کو بٹھاؤ، جاہل کی جگہ پر
جاہل کو بٹھاؤ، یہ میں نہیں کہتا، نبی کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کا باپ ان کے گھر میں آتا ہے، جیسے باپ بیٹی کو سلام کرتا ہے بیٹی جواب دیتی ہیں، ابھی بسترے پہ بیٹھنا ہی چاہتا تھا، بیٹی نے بسترا ہٹا دیا، کہنے لگا بیٹی یہ کیسی بات ہے، باپ جب بیٹیوں سے ملنے آتے ہیں تو ان کا احترام کیا جاتا ہے، آپ احترام کے بجائے نیچے سے بسترا ہٹا رہی ہیں، تو بیٹی کہتی ہے بابا میری مجبوری ہے، کروں تو کیا کروں، یہ بستر معصوم کا بستر ہے اور آپ غیر معصوم ہیں، جب معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا تو معصوم کے منبر پر کوئی غیر معصوم کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے ایک اور کوشچن اور سوال ذہن میں اٹھتا ہے، اگر معصوم کے بستر پر غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا تو ایک عقیدہ بنا ان کے منبر پر بھی معصوم کو بیٹھنا چاہیے۔ اب تلاش کرنا ہے کون معصوم ہے، نام ہم نہیں بتاتے، تلاش کرنا ہے کہ معصوم کون ہے۔ معصوم کی ایک صفت ہوتی ہے، معصوم یعنی وہ جو گناہ نہ کرے، معصوم وہ جو خطا نہ کرے۔ میں ایک صفات بتاتا جاؤں گا، ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ معصوم وہ جو گناہ نہ کرے، معصوم وہ جو خطا نہ کرے، معصوم وہ جو شراب نہ پیے، معصوم وہ جو شرک نہ کرے، معصوم وہ جو بت پرستی نہ کرے، معصوم وہ جو بتوں کے سامنے سر کو نہ جھکائے۔ اب ڈھونڈو وہ کون تھا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا۔ ہر صحابی کا نام آتا ہے تو آخر میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ پوچھا گیا اس کے چہرے کو کرم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کیونکہ ہر کسی نے بتوں کے سامنے سر کو جھکایا، یہ واحد چہرہ تھا جس نے کبھی بتوں کے سامنے سر کو نہیں جھکایا۔ جناب زبیر، جناب عمر جب علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے تو نبی نے فرمایا اے عمر علی کے چہرے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہو کہ علی کو کبھی پہلے دیکھا نہیں؟ کہ آپ نے خود ہی فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہ عمر ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم سب نے بتوں کو سجدے کیے لیکن یہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ صفت تو اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں، تو عصمت کو اگر ڈھونڈنا ہے تو اہل بیت کے گھر میں ڈھونڈو، اور قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت رسول تمہیں ایسا پاک کیا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب اس بحث پہ نہیں پڑتا کون اہل بیت رسول تھے، لیکن اہل بیت رسول میں علی شامل ہے، اہل بیت رسول میں حسن و حسین شامل ہے، اہل بیت رسول میں سیدہ فاطمہ شامل ہے، اور خدا نے کہا یہ میرا ارادہ ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں بس کہتا ہوں ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے، اور اس کا پریکٹیکل میدان عمل یہ ہے، چیلنج ہے پورے عالم اسلام کی تاریخ کو کہ ہمارے پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک ان کی سیرت میں سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ سیرت ہے، چیلنج ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ، چھوٹے سے چھوٹی خطا ڈھونڈ کے دکھائیں، اہل بیت کی سیرت سے آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن فخر کرتا ہے شہید پر، اور ہمارے 11 کے 11 امام شہید ہیں، اور کمال ذات علی تو یہ ہے کہ علی کے مطالب اور فضائل اتنے ہیں کہ مولا خود بھی شہید ہیں، زوجہ بھی شہید ہے، بچے بھی شہید ہیں، اور فرمایا جس دن جس مہینے میں شہادت ملی وہ مہینہ سب مہینوں میں افضل ہے، جس رات میں شہادت ملی شب قدر وہ رات ہزاروں راتوں میں افضل ہے، جس عبادت میں شہادت ملی نماز وہ تمام عبادتوں میں افضل ہے، اور جس رکن میں شہادت ملی سجدہ وہ تمام تر ارکان میں افضل ہے۔ تو ابتدا سے لے کر انتہا، پیدا ہوتے ہیں تو کعبے میں آتے ہیں، جب شہادت ہوتی ہے تو خانے خدا میں ہوتی ہے، وجود فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کچھ بحثیں عقلی ہوتی ہیں، کچھ بحثیں نقلی ہوتی ہیں، یہ اردو والا نقلی نہیں ہے، یہ عربک والا نقلی ہے، نقل سے نکلا یعنی منقول،
جو روایاتی بحثیں ہوتی ہیں کچھ بحثیں عقلی ہوتی. بہترین جواب جو ہے وہ کس کا ہے؟ عقل کا جواب ہے. ہمارے ایک مولانا تھے, ان سے کسی مناظر نے کہا کہ قبلہ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں, 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا بدبخت اگر ان 2 منٹ میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں چلا جائے. 1 منٹ کے لیے بھی میں علی کے دروازے کو نہیں جوڑ سکتا, کیونکہ نبی نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی. یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے. جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق جائے گا. بھائی کوئی معیار تو ہونا چاہیے, کیونکہ عالم اسلام کی تاریخ کو جب مسلمان پڑھتا ہے تو یہ جوان پریشان ہو جاتا ہے. صحابی سے لڑ رہا ہے, قتل ہو رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں. کوئی معیار تو ہو کہ مسلمان کو پتا چلے کہ حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے. تو نبی نے معیار حق بنایا تو علی کی ذات کو بنایا. اگر کسی مسلمان نے علی کو معیار حق نہیں سمجھا, وہاں پہ خطا اجتہادی کا نام دیا کہ یہ خطا اجتہادی تھی, جو جن سے علی لڑے یا وہ جو علی سے لڑے خطا ٹھیک ہے, اس بحث سے ہم گزر گئے. امام حسن پہ آتے ہیں, پھر کہا کہ یہ خطا اجتہادی تھی. علی سے بھی جنگ ہوئی, حسن ابن علی سے بھی جنگ ہوئی, اور امام نے اس کو صلح میں بدلا اور وہ شرائط رکھی. ہر مسلمان وہ شرائط پڑھے, ایک بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, علی سے جنگ ہوئی خطا اجتہادی, حسن سے جنگ ہوئی خطا اجتہادی, حسین کا کیا کہو گے؟ یہاں پہ مسلمان مجبور ہوا, کتنا نقل پہ سن چلتا, لیکن آخر میں عقل نے کہا ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے. علی کو شہید کروا دیا گیا, حسن کو شہید کروا دیا گیا, لیکن حسین کے لیے کہا ہو گئے. واقعاً اگر مولا اکیلے جاتے واللہ آج ممبروں سے کہا جاتا یہ خطا اجتہادی تھی, کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی اس زمانے کے کہ نبی کے نواسے قتل کر دیے جائیں. حسن تو قتل کر دیے گئے, علی تو قتل کر دیے گئے, حسین بھی قتل ہو جاتے تو کہتے کیا تھی؟ خطا اجتہادی تھی. وہ بھی صحابی کا بیٹا تھا اور یہ بھی صحابی کے بیٹے تھے, لہذا کیا کی خطا اجتہادی کی. یہ امام حسین کا کردار تھا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے گئے. کہ کہاں تک خطا اجتہادی؟ کیا بچوں کو قتل کرنا خطا اجتہادی ہے؟ کیا عسکر کے گلے میں تیر کا لگنا خطا اجتہادی ہے؟ کیا ماؤں بہنوں اور نبی زادیوں کے پردوں کو لوٹنا خطا اجتہادی ہے؟ کیا شراب پینا خطا اجتہادی ہے؟ کیا جمعے کی نماز کو بت پہ پڑھا دینا خطا اجتہادی ہے؟ تو حسین نے ان کے چہروں کو عیاں کیا. اور یہ جملے میرے چوتھے امام سجاد کے فرمائے کچھ چیزیں ہم سے ہیں. صلوات پڑھے مولا کی شان. کچھ چیزیں فرمایا ہم سے, اور کلام کیا یزید سے. فرمایا میرے نانا کا مقابلہ ابو سفیان سے ہوا تھا, میرے بابا کا مقابلہ تیرے باپ سے ہوا تھا, اور میرے بابا حسین کا مقابلہ تجھ سے ہوا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہمارا آخری بیٹا آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا, اس کا مقابلہ بھی تمہارے ہی بیٹے سے ہوگا جس کو لشکر سفیانی کہا جاتا ہے. تو یہ جنگ تو چلتی رہتی ہے, جس کا اشارہ قرآن نے بھی کیا کہ اے مسلمان 2 شجرے ہیں, ایک شجرہ طیبہ ہے, ایک شجرہ خبیثہ ہے. اب تمہیں صفت کو دیکھنا ہے, تو کس شجرے میں جا رہا ہے؟ کیا تو شجرے طیبہ کا فالو کرنے والا ہے یا شجرے خبیثہ کا؟ خدایا شجرے خبیثہ کون ہے؟ فرمایا جس میں صفات رذیلہ پائی جاتی ہیں, جس میں اللہ کی نافرمانیاں پائی جاتی ہیں, جس میں عرض مقدسہ کو پامال کیا جاتا ہے, جس میں شراب نوشی کی جاتی ہے. تو آج مسلمان دیکھے, حکومتوں کے سربراہوں کو دیکھے کہ وہ کون سی حکومت ہے جن کے سربراہ عابد ہیں, جن کے سربراہ زاہد ہیں, جن کے سربراہ مقدس ہے. تو چلیے ایران کی حکومت کو دیکھیے, جو علی کے فالو کرنے والے ہیں, اس حکومت میں شراب کو پینا حرام ہے. ان کے لیڈرز نمازی بھی ہیں, ان کے لیڈرز متقی بھی ہیں. کہ رشیا کا لیڈر پوٹین کہتا ہے کہ جب میں نے سید علی خامنئی کے چہرے کو دیکھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں حضرت عیسیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. خمینی سے جب کوئی رپورٹر ملنے جاتا تھا تو وجود میں تبدیلی پا کر لاتا تھا, چہرے میں نور نظر آتا تھا. لیکن آج اسلامی ممالک کی ریاستوں کے لیڈروں کو دیکھیے, کیسینوز کھولے جا رہے ہیں, سینماز اس ارض مقدس پہ کھولے جا رہے ہیں,
کل کا میں نے کلپ دیکھا جہاں پہ جوا کے اڈے کھولے جا رہے ہیں. جب عقل نہیں ہوگی، جب عقلانی قوتوں کو انسان فالو نہیں کرے گا، جب روحانی طاقتوں کو انسان فالو نہیں کرے گا، جب انسان اپنی لیڈرشپ کو بدل دیتا ہے اور کسی ظالم کو فالو کرتا ہے تو وہ خود بھی ظالم بن جاتا ہے. لیکن جو حسین کو فالو کرتا ہے، جو علی کو فالو کرتا ہے، جو امام زمانہ کو فالو کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں دوسروں سے ہمارا سروکار نہیں ہے، لیکن اے امام زمانہ کا نعرہ لگانے والے، اے یا علی کہنے والے، اے لبیک یا حسین کہنے والے، تمہارا کردار تو ایسا ہونا چاہیے جیسا علی ابن ابی طالب کا کردار تھا، جیسا علی اکبر کا کردار تھا. مولا کیسا کردار تھا، کیسا میرا کردار ہونا چاہیے. فرمایا ایمان نام ہے عقل کا اور عقل نام ہے کنٹرول کا. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہیں اپنے وجود پر کنٹرول کتنا ہے. اگر کنٹرول نہیں ہے تو علی والا نہیں ہے. مولا کس پہ کنٹرول کرنا ہے کہ اللہ نے تجھے مختلف پاورز دی ہیں، اس نے تجھے قوت شہوت بھی دیا، اس نے تجھے قوت غضب بھی دیا. سوال یہ ہے اگر تو اپنی شہوت پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو علی والا ہے، اگر تو اپنے غضب پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو علی والا ہے. قاضی شریح بہت پڑھا لکھا تھا لیکن اس کا اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں تھا. مال دنیا سے محبت تھی. کیا وہ حسین کو نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ مصطفیٰ کو نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ مرتضیٰ کو نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ سیدہ فاطمہ کو نہیں جانتا تھا؟ ارے جب اس نے سنا کہ یہ حسین کی قتل کی فتویٰ لینے آئے ہیں، اسی وقت دوات کو اٹھایا، اپنے سر پر مارا اور خون جاری ہوا. یعنی قتل حسین سے پہلے ماتم حسین کیا، خون سر سے جاری کیا کہ حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن سامنے سے تھیلی پیسیوں کے رکھ دی، سامنے سے سونا اور درہم رکھ دیا. پوری رات سوچتا رہا، عقل کہتا رہا حسین کی طرف جاؤ، شہوت کہتی رہی مال کی طرف جاؤ. اس کو عقل نے رول نہیں کیا، اس کو عقل نے کنٹرول نہیں کیا، بلکہ اس کی شہوت اس پہ غالب آ گئی. امام فرماتے جب شہوت وجود عقل پہ غالب آ جاتی ہے، کوئی ابن ملجم بن جاتا ہے، کوئی ہرملا بن جاتا ہے، کوئی دشمن اہل بیت بن جاتا ہے. تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اے بندے خدا، اے علی کے ماننے والے جو علی کا نعرہ مانتے ہو، علی کا نام لیتے ہو، آج تمہارے وجود پہ کون سی چیز حاکم ہے؟ عقل حاکم ہے یا شہوت حاکم ہے؟ عقل حاکم ہے یا غصہ حاکم ہے؟ مولانا کیسے پتا چلے گا؟ اس کے معلوم کرنے کے لیے خدا نے کچھ ٹیسٹ رکھی ہیں. جس طرح ہاسپٹل میں جاتے ہو، خون کی ٹیسٹ دیتے ہو پتا چل جاتا ہے شوگر لو ہے یا ہائی ہے. خون کی ٹیسٹ دیتے ہو پتا چل جاتا ہے کہ بدن میں کولیسٹرول بھی ہے کہ یا نہیں ہے. اسی طرح خدا نے ٹیسٹ رکھی ہے. اس ٹیسٹ کا نام روزہ ہے، اس ٹیسٹ کا نام خمس ہے، اس ٹیسٹ کا نام نماز ہے. کیا یہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کیا مال سے اتنی محبت ہے؟ کہیں مال کی شوگر میں مبتلا تو نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے خمس دو لیکن یہ خمس کو ادا نہیں کرتا. میں نے فیصلہ آباد میں ایک مومن کو کہا، میں نے کہا ممبر پہ پڑھتا ہوں کہ خمس واجب ہے، واجب ہے، اور مجمع ہوا کر مولانا کیا کہنا، واقعا خمس واجب ہے. میں نے کہا جو علی کے ساتھ ہوتا تھا، میں نے کہا ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے. میں نے کہا علی ممبر سے اترتے تھے، علی کو ہوا کرتے تھے اور مولا کہتے تھے جنگ پہ چلو، کہتے تھے یا علی سردی ہے یا علی گرمی ہے. میں نے کہا اتنا مجمع بیٹھا ہے، آج میں مجلس سے اتروں گا، سب آنا خمس کا حساب کروں گا. کہ مولانا کوئی نہیں آئے گا. میں نے کہا زبان سے تو ہر کوئی واہ واہ کرتا ہے لیکن عمل کے میدان میں جب آؤ تو سارے لوگ چلے جاتے ہیں. 1 گھنٹہ مجلس سننا بہت آسان ہے لیکن اپنے مال کی محبت دل سے نکالنا بڑا مشکل ہے. 1 گھنٹہ مجلس سننا بڑا آسان ہے لیکن اپنے 18 سال کا بیٹا امام مہدی پہ قربان کرنا بڑا مشکل ہے. 1 گھنٹہ مجلس سننا بڑا آسان ہے لیکن صبح کے وقت نماز تہجد پہ اٹھنا بڑا مشکل ہے. یہ جو دل میں محبتیں ہیں ان کو نکال کر اور حسین کی محبت کو دل میں ڈالنا بڑا مشکل ہے. امام زمانہ فرماتے مجھے یہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ گزرے لیکن ہمیں ایک چیز چاہیے. مولا کیا چاہیے؟ تمہارا پاک و پاکیزہ دل چاہیے جس کو قرآن نے قلب سلیم کہا. ایسا دل جو سالم ہو، ایسا دل جس میں تسلیم کا مقام ہو، جو ہم کہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کربلا میں دعوت بہت ساروں کو دی گئی، بہت ساروں نے خط لکھے لیکن وہی کربلا میں ٹکا، وہی کربلا میں رہا جو مقام تسلیم پر تھا کہ حسین کہیں جا تو وہ چلا جائے. اور اس مقام کو بیان کرنے کے لیے قاسم کا ایک جملہ کافی تھا. پوچھا کیف عندک الموت، اے میرے لال، اے میرے بھتیجے تیرے لیے موت کیسی ہے؟ جملہ ایک ہی کہا، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. لیکن ہم اگر موت کا نام سنیں تو چہرے پہ لالے پڑ جاتے ہیں. ڈاکٹر خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ 1-2 سال میں مر جاؤ گے، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ارے میں نے کیا سوچا تھا اور 2 سال میں مرنے والا. دل کا تھوڑا سا اٹیک پڑ جائے
انسان شدید ڈپریشن و فوبیا میں چلا جاتا ہے. ارے ابھی تو مجھے جینا تھا، میں نے تو موت کا سوچا نہیں تھا. اس لیے امام فرماتے ہیں واحد چیز ہے جو تمہارے وجود سے غفلت کو مٹا سکتی ہے، اس کا نام ہے موت. جتنا موت کو یاد کرو گے فتمنوا الموت ان کنتم، موت کو یاد کرو تو اللہ تمہیں ولی بنا دیتا ہے. مولا موت کو کیسے یاد کرے؟ فرمایا ایسے یاد کرو جیسے کربلا والوں نے یاد کیا تھا. ایک دن کی مہلت مانگی تھی امام حسین نے اپنی موت سے پہلے، اپنی شہادت سے پہلے، اور اس پوری رات میں سوئے نہیں، عبادت کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے. مولا مجھے تو بتائیے میں موت کو کیسے یاد کروں؟ کہ جب میری کربلا آؤ تو سب سے پہلے کفن لینا، اور کفن لے کر گھر کی چار دیواری میں رکھ نہیں دینا. مولا کیا کروں؟ فرما روزانہ اس کفن کو دیکھا کرو. اور مستحب ہے اگر نماز تہجد کے وقت یہ کفن انسان کے سامنے پڑا ہوا ہو اور رو رو کر کہے خدا جب اس کفن کے ساتھ اس قبر میں لٹایا جائے، جب میں تک و تنہا ہو جاؤں گا، بیٹا چھوڑ کے جائے گا، بیٹی چھوڑ کے جائے گی. ارے 70 سال بالوں کو سفید کیا بیٹے کی خاطر، 70 سال بیٹی کے لیے محنت کی، گھر بنایا، سب کچھ بنایا، لیکن کتنی بے وفا دنیا ہے. یہی اولاد چھوڑ کے چلی جاتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی چیز کام آتی ہے امام فرماتے یہی کفن ہے جس پہ تم نے زیارت عاشورہ لکھی، یہی کفن ہے جس کفن کو مقام مصلی تہجد پہ رکھ کے نمازیں پڑھتے ہو، یہی آنسو کام آئیں گے. آیت اللہ مراشی نجفی کا وصیت نامہ پڑھیے، انہوں نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر میں وہ رومال بھی رکھنا جس رومال میں میں حسین کے آنسو پہنچا کرتا تھا، وہ سجدگاہ رکھنا جس پہ میں نے 60-70 سال کربلا کی سجدگاہ پہ نماز کے سجدے دیے. ملائک پوچھیں کیا لائے ہو؟ تو یہ رومال دکھا سکوں. کیا لائے ہو؟ یہ سجدگاہ دکھا سکوں. موت ہر شب جمعہ قبرستان جایا کریں. ہم صرف مردوں کو اٹھانے کے لیے نہیں آئے، ایک دن بھی آئے گا کہ ہمارے جنازے کو بھی اٹھایا جائے گا، اسی زمین کے اندر دفن کیا جائے گا. امام فرماتے دنیا کی لذتوں کی انتہا قبر ہے اور آخرت کی لذتوں کی ابتدا قبر ہے. وہاں سے لذتوں کی ابتدا ہے. اور اکثر بوڑھے لوگوں سے میں نے جملہ سنا، کہتے مولانا قبلہ تھوڑا آرام کریے، تو کہتے مولانا ویسے ہی مرنے کے بعد آرام ہی تو کرنا ہے، موت کے بعد نیند نہیں ہے، نیند اس دنیا کا حصہ ہے، وہاں پہ جاگنا ہی جاگنا ہے، سفر ہی سفر ہے. اور فرمایا اگر بندے خدا بنو گے. ایک ماں تھی، بیٹا بڑا گنہگار تھا، بہت سمجھاتی تھی کہ کب تک گناہ کرو گے. ماں کے اوپر سکرات کا وقت آیا، بیٹے سے کہا کہ میری ایک وصیت پہ عمل کرنا. کہ اماں جو کہو گی کروں گا. کہ وصیت یہ ہے گنہگار تو ہو لیکن مجھے تمہاری آخرت کی بڑی پرواہ ہے، ماں ہوں، محبت کرتی ہوں، نہیں چاہتی کہ تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے، لہذا شاید اس عمل سے تمہاری آخرت بن جائے. کہ اماں جو کہو گی کروں گا. اب ظاہر ماں مرنے والی، بیٹے کی ماں سے بڑی محبت و پیار تھا. کہ بیٹا میری وصیت یہ ہے کہ جہاں سے بھی گزرو، جس جگہ سے بھی گزرو، جب تمہاری نگاہ حسین کے نام پہ پڑے یا علم پہ پڑے، کسی بھی ایسی چیز سے جس کی نسبت آقا حسین سے ہو، تو رک جانا، جھک کے اپنے آقا کو ایک سلام ضرور کر دو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہاں السلام علی الحسین، سلام ضرور کرنا. بیٹے نے کہا ماں کچھ بھی ہو جائے یہ ضرور کروں گا. ماں مر گئی، دفن کیا، دن گزرتے گئے. کہتا ہے میں جہاں سے بھی گزرتا تھا، مثلا نگاہ مولا کے علم پہ پڑی، نگاہ مولا کے نام پہ پڑی، رک جاتا تھا، سواری کو روک لیتا تھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا سا سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کئی سالوں کرتا، یعنی جہاں جہاں حسین کے نام کو دیکھا وہاں وہاں حسین کو یاد کیا. اس کے دوست کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی، دفن کر کے آئے، خواب میں اس کا دوست کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ملائک نے میدان برزخ میں اس کو اٹھایا ہے اور اس کے ہاتھوں میں بھی رسیاں، پاؤں میں بھی رسیاں، اور اسے وادی برہوت جہاں پہ گنہگاروں کو عذاب کیا جاتا ہے گھسیٹ گھسیٹ کے اس کو لے جا رہے ہیں. کہ اتنے میں نے دیکھا جیسے اس کو لے جا رہے تھے، میدان برزخ میں ایک خیمہ لگا تھا، اس خیمے پہ علم لگا تھا، اس علم پہ لکھا تھا حسین ابن علی کا نام. اسی لیے معصوم فرماتے جو عادت دنیا میں ہے وہ عادت وہاں بھی دکھاؤ گے. گناہ کی عادت یہاں تو وہاں کو نظر آئے گی، برائی کی عادت یہاں تو وہاں پہ نظر آئے گی. اچھائی کی عادت اگر دنیا میں ہوگی تو عادت وہاں پہ خود کو دکھائے گی.
اب وہ بندہ جو کئی سالوں اس کی زندگی میں عادت رہی ہو جب تک حسین کا نام دیکھتا تھا سلام کرتا تھا، اب اس کو لے جا رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس نے جیسے آقا کے نام کو دیکھا، اس نے کہا ملائکو اتنی اجازت دو اپنے آقا کو ایک سلام کر دو، عادت ہے جب بھی دیکھتا ہوں مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ ملائکوں نے کوئی اس کو اتارا، اس کے ہاتھ کھولے، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پڑے۔ اب دیکھیے جو آدمی پھنسا ہوا ہو، درد میں ہو اور پتا ہو مجھے عذاب کے لیے لے جایا جا رہا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کیفیت میں اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے غریب مولا، اس غریب کا سلام آپ قبول کریے۔ کہتا اس نے جیسے سلام کیا تو میں نے دیکھا جس خیمے پہ علم لگا تھا اور مولا کا نام لکھا تھا اس کی طرف اس نے سلام کیا، اچانک اس خیمے کا پردہ ہٹا اور جیسے پردہ ہٹا خیمے سے حسین باہر آیا، جو پوری زندگی حسین کے نام کو سلام کرتا رہا، آج خود حسین سامنے آئے۔ کیا کیفیت ہوگی مومن کی؟ یعنی اتنے سال کے مولانا 20 سال کربلا گیا لیکن کبھی حسین کی زیارت نہیں ہوئی، اور سوچو ایک سفر کربلا کا جاؤ اور دیکھو زری سے امام حسین باہر آ رہے ہیں۔ یہ کیفیت جو مومنین پہ آتی ہے وہ بہت اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے امام حسین کو دیکھا کہ پردہ ہٹا، امام حسین باہر آئے، فرمایا وعلیک السلام۔ زندگی بھر سلام کرتا رہا لیکن جواب نہ سنا، آج حسین اس کے جواب دے رہے ہیں اور اسے صلہ دے رہے ہیں کہ وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو۔ کہ اتنے میں امام حسین کا آگے آ جا، آگے گیا، کہتا ہے بڑی شرمندگی سے آگے گیا۔ امام نے ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال تو دکھاؤ۔ آقا نے نام اعمال لیا اور نام اعمال کو پڑھنے لگے۔ خواب دیکھنے والا کہتا ہے حسین کا سر شرم سے جھک گیا، سامنے ملائک کھڑے ہیں اور یہ اظہار یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں، کیونکہ امام کو سلام کر رہا ہے۔ اس لیے امام فرماتے قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کرنا کہ وہ کہیں اگر ہم نے شراب پی تھی، ہم زانی تھے، ہم گنہگار تھے، ہم رشوت کھاتے تھے، تو آپ کے لوگوں نے کیا کیا جو آپ کا نام لیتے تھے؟ اس لیے فرماتے کونوا لنا زینت بننا ہمارے لیے، قیامت کے دن آنا تمہارے چہروں سے نور نکلنا چاہیے۔ ہم کہیں یا رسول اللہ دیکھو یہ میرا تھا، یہ میرا عزادار تھا، یہ میرا ماننے والا تھا، کتنا با کردار تھا، اور ان کو کہیں وہ یہ تیرے تھے جن کا کردار ایسا تھا، وہاں پہ سرخرو کرنا کہ شرم سے آقا کا سر جھک گیا۔ اور امام نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ تو میرا ماننے والا ہے نا، تیرے نام اعمال میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ وہ جملہ جو ہر گنہگار کہے گا، دعائے کمیل کا جملہ نا، ظلم تو نفسی۔ اس نے کہا کہ مولا بڑا ظلم کیا اپنے نفس پر، خطا کی، اتنا کہہ کے سر کو جھکانے لگا اور رونے لگا۔ اتنا کہنا تھا۔ امام نے پھر کہا کہ نام اعمال مجھے دو۔ اب حسین نے نام اعمال دیا، دیکھا ایک جملہ کا اللہم اغفرہ بحق حسین ابن علی، اے خدا اسے بخش دے حسین ابن علی کے صدقے میں۔ اتنا کہہ کے نام اعمال ملائکوں کو دیا اور مولا چلے گئے۔ کہتے ہیں پریشان تھا کیا ہوا، کہ اتنے میں ملائکوں نے جیسے دیکھا نام اعمال سے برائیاں مٹ چکی تھی اور حسنات آ چکے تھے۔ تبھی فرماتے ہیں جتنا ہمیں یاد کرو گے اتنا ہم تمہیں یاد کریں گے۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں تو فرمایا جتنا فذکرونی اذکرکم، جتنا میرا ذکر کرو گے مرنے کے بعد ہم اتنا تمہیں یاد کریں گے۔ تو دنیا میں یاد کرو، اپنی تنہائیوں میں، اپنی خوشیوں میں، صرف بیماری کے وقت حسین کو یاد نہ کیا کرو، مشکل کے وقت حسین کو یاد نہ کیا کرو، اپنی خوشیوں میں بھی آقا کو یاد کیا کرو، اپنے اچھے لمحوں میں بھی آقا کو یاد کیا کرو۔ تو فرمایا جب تو مشکل میں پڑ جائے گا قبر کی تنہائی میں، اس وقت ہم تمہاری مدد کو آئیں گے۔ دلوں